اس وقت اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سطح پر مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سفارتی مہم کی سربراہی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ تفصیل ہم حاصل کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز، کیا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے عالمی سفارتی مہم کے بارے میں؟ جی جنید، حالیہ پاک بھارت تنازع کے بعد پاکستان کا موقف دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے بات چیت کی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، اور بلاول بھٹو زرداری نے ایگری کیا ہے۔ پرائم منسٹر کی ایک تجویز تھی اور تجویز یہ تھی کہ ایک گروپ بنایا گیا ہے، ایک وفد تشکیل دیا گیا ہے جس میں سابق وزیر خارجہ خرم دستگیر، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خان، سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، سابق موجودہ وفاقی وزیر مصدق ملک، ان تمام پر مشتمل ایک گروپ قائم کیا گیا ہے جس کو لیڈ کریں گے وفد کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری، جو کہ خود سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، اور وہ عالمی سطح پر جائیں گے، خصوصی طور پر برسلز، پیرس، لندن اور واشنگٹن، جہاں پر وہ عالمی جو رہنما ہے اور دنیا کے جو مؤثر ممالک ہیں ان میں پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں عالمی قوانین کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ جی اعزاز سید، اس کے علاوہ بھی کیا اس میں ممبران شامل ہوں گے؟ اس سے متعلق تفصیل کیا بھی طے کی جائے گی؟ جی، ابتدائی طور پہ تو جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ ایک بڑے وفد کو لیڈ کریں گے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ معاون ہے وزیر اعظم کے طارق فاطمی، ان کی بھی کچھ اسائنمنٹس لگائی گئی ہیں اس حوالے سے۔ طارق فاطمی زیادہ میڈیا پر نہیں آتے، لیکن وہ میڈیا کی چکا چوند سے الگ بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں، لیکن مین جو گروپ ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا عالمی کیپٹلز میں، برسلز میں، امریکہ میں، واشنگٹن میں، لندن میں، وہ بلاول بھٹو زرداری اس کو ہیڈ کریں گے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وفاقی وزیر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل کیے گئے ہیں ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے فارن پالیسی کے حوالے سے اور انٹرنیشنل جو انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ اعزاز سید اس تفصیل کے لیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر کام کر رہے ہیں، بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ٹی وی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے بتایا کہ ڈی جی ایم اوز کے مذاکرات کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، 18 مئی کو پھر راؤنڈ ہوگا، سیز فائر ہو چکا ہے، اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہوگا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی، چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا، وطن کے سپوت، قوم کے پائیدار جذبے سے سرشار ہو کر سیسا پلائی دیوار بنے، شہداء کی قربانیاں ایک مقدس امانت اور قومی فخر کا باعث ہیں۔ آئی پی آر کے مطابق صدر آصف زرداری نے گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ کیا، صدر مملکت کی آمد پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے مارکہ حق کی کامیاب تکمیل میں پاک افواج کی مثالی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کردار کو سراہا۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا ہے۔ اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کر کے پاک بھارت جنگ میں مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر یک زبان ہونا خوشائند قدم ہے۔ میاں نواز شریف نے مزید کہا کہ عوام نے اپنی بہادر مسلح افواج کا حوصلہ بڑھایا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیوں کو دنیا کے سامنے رکھ کر دشمن کے جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کر دیا۔ ڈی جی آئی پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی، آج ان سے سوال کریں کہ کیا فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں۔ اسلام آباد میں طلبہ اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا آپ آج ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کہ تم کون ہوتے تھے جو افسروں جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ آپ کو لوگ کہتے تھے نا یہ اپنا کام نہیں کرتے، کہتے تھے، آج بیٹا ان سے سوال کرو کیا فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا آپ آج ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے کہ تم کون ہوتے تھے جو اپنی فوج کے افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ پاکستان کی جو فوج ہے وہ عوام سے ہے اور عوام پاکستان کی فوج سے ہے۔ یہ جو سیسا پلائی دیوار ہے، یہ جو
بعد آپ کی نسل کبھی بھی اس ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں پر اور بحران کے دور میں ایرانی وزیر خارجہ کو خطے میں بھیجنے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کی شہادت ہوئی. پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم اگلے ہفتے ایران کا دورہ بھی کر رہے ہیں.